آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر و منور و مصفا و مجلا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ ولی کو کیسے پہچانے؟ قریب قریب آگے۔ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی جو ولی ہوگا نا، وہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میں ولی ہوں، بلکہ آپ بولیں گے نا تو وہ بولے گا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر آپ اس سے کرامت طلب کریں گے تو وہ بھگا دے گا آپ کو اپنے پاس سے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، سید الطائفہ۔ تمام سلاسل جو ابھی چل رہے ہندو پاک میں، ان میں درمیان سے اگر حضرت کی نسبت نکال دیں تو سلسلہ منقطع ہو جائے، ہے نا۔ تو آپ کے پاس ایک شخص آیا دوسرے ملک سے اور آپ کی خدمت کرنے لگا، 40 دنوں تک رہا آپ کے پاس۔ اور پھر سامان پیک کر کے جانے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں جا رہا ہے؟ لگا حضرت میں تو آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، 40 دن ہو گئے ایک بھی کرامت نہیں دکھائی آپ نے، کسی کرامت کا صدور ہی نہیں ہوا۔ کوئی خرق عادت بات نظر آئے تو میں سمجھوں نا کہ آپ ولی ہیں، پھر میں ہاتھ دوں نا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اچھا یہ بتا، کیا تو نے مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا کہ جو سنتیں اور آداب ہیں ان میں سے کسی چیز کو ترک کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، وہ تو آپ بڑی پابندی سے آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو کرامت ہے۔ کیا؟ ہاں، الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرید صادق ہے نا تو وہ پا لے گا، بھلے پیر مکمل طور پہ کامل نہ ہو، مرید پہنچ جائے گا اگر متصل ہے۔ یعنی جب بھی بیعت ہو بس یہ دیکھ لیں کہ وہ متصل ہو، سلسلہ اس کا منقطع نہ ہو، بس یہ ضرور دیکھ لیں۔ اگر سلسلہ متصل ہے اور اگر خود اس کی نسل کے لحاظ سے بھی متصل ہے تو پھر سہانے پہ سہاگا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کسی سلسلے میں بیعت ہوئے پیر صاحب، پھر انہوں نے ریاضت کی، پھر ان کو خلافت مل گئی، وہ پیر صاحب ہو گئے، اب انہوں نے روحانی تربیت بھی مکمل کر لی، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ دوسروں کو بھی کروا سکیں، تو یہ سلسلہ ان کا متصل ہے۔ اور ایک ہے ان کا سلسلہ بھی متصل ہے اور وہ نسل کے لحاظ سے بھی متصل ہیں، کسی اللہ کے ولی سے جا کے لڑی مل جاتی ہے، صحابہ کرام میں سے یا سید زادے ہیں، ہے نا، تو سونے پہ سہاگا۔ بس یہ دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ وہ ظاہری طور پر گناہوں کی جو ہے علی اعلان گناہ نہ کرتے ہو، علم دین یہ بھی دیکھیں، اور اپنے دل کو دیکھیں۔ کیا؟ اب آپ بتائیں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات میں سے آپ کا ایک خط ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یوں ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب، وہ مکتوبات میں سے کثرت سے ان کے جو ہے نا خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے پیر صاحب کو لکھے ہیں، ان کو لکھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں حضرت مرید ہونے آئے ہیں، میں ابھی ان کا استخارہ کر رہا ہوں،
اور ان کو بھی کہہ دیا کہ وہ استخارہ کریں۔ تاکہ پتہ لگ جائے ان پہ سلسلے کا فیض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں، اتنے بڑے کامل اللہ کے ولی، 2 صدی ہجری کے مجدد، اور کوئی ان کا روحانی طور پر کوئی مرتبہ ایسا ویسا نہیں تھا، آپ نے کئیوں کو ولی بنا دیا ہے نا۔ اب بھی لوگ ان سے فیض لیتے ہیں روحانی طور پہ۔ یہ جو مجددی سلسلہ ہے، کتنا بڑا سلسلہ ہے نا۔ لطائف کے حوالے سے جو معاملہ ہوا نا ہندوستان میں، چکراس کے حوالے سے بہت معاملہ تھا۔ ہندو اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے لطائف کے حوالے سے باقاعدہ اس علم کو، علم تو تھا لیکن اس کو باقاعدہ مدون کر کے ظاہر فرمایا، لطائف کے علم کو۔ تو آپ دیکھیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی استخارہ کر رہے ہیں، اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بیعت ہوں یا نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ بیعت ہونا کوئی عام بات نہیں ہے اور کوئی عام فیصلہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، بہت سارے کامل اولیاء کرام ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا حصہ کہاں ہے، کس کے پاس آپ کا حصہ ہے۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس میرا حصہ ہے اس تک مجھے پہنچا دے۔ دیکھیں ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسی دعا کو رد نہیں فرماتا جس میں آپ نے اس سے ہدایت مانگی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوگی، وہ یقیناً قبول ہوگی جس دعا میں آپ نے اس سے ہدایت اور رہنمائی مانگی۔ تو بس آپ مانگیں، دیکھیں آپ کو اللہ پاک پہنچا دے گا۔ اچھا، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان، یہ بہت مشہور ہے، اور بزرگان دین کے اقوال بھی اسے ملتے جلتے ہیں، موجود ہیں۔ لیکن اس میں 2 باتیں، دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو عوام ہیں، جو تقلیداً دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ دیکھا دیکھی بس وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو جیسے اپنے گھر والوں کو دیکھا، آباء و اجداد کو دیکھا، اور وہ فرائض کی ادائیگی کر کے دنیا میں مصروف ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے کہیں پہ بھی بیعت ہونے کی، اور نہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو، صحیح ہے۔ جن کو دنیا چاہیے، دنیا لینی ہے، اور وہ لوگ جو صرف فرائض پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تو ان کو تو بالکل بھی کسی جعلی پیر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ ان کو صحیح پیر کے پاس تو وہ بعد میں جائیں گے، کسی جعلی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ، دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو فرائض بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کا قرب بھی پانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اب ایسے جو اشخاص ہیں نا، ان کے لیے یہ قول ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی بھی کرے اور ساتھ میں نوافل بھی ادا کرے، وہ تمام امور میں ہے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اذکار کے لحاظ سے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی رہنما نہیں بنائیں گے نا، ان کو کوئی سیدھی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا، تو پھر ان کو راہ شیطان دکھائے گا۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جاہل عبادت گزار شیطان کا مسخرہ ہے۔ وہ عابد
جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ ہے عابد، تو شیطان اس کی عبادتیں ضائع کر کر کے ہنستا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ تو جو ایسا شخص ہے نا جو قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے وہ طریقہ سیکھے قرب حاصل کرنے کا جس نے قرب حاصل کر لیا ہو، وہ اس راہ پہ چل چکا ہو جس راہ پہ یہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کو تو یہ راہ نہیں پتہ نا۔ آپ تو ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جاتے جب تک آپ کو راستہ نہ پتہ ہو یا کسی سے پتہ نہ کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے پہ اپنے مرضی سے چل دیں گے، جہاں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بکھاؤں گا، تو اگر آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے تو یقیناً راستے میں آپ کو ملے گا، وہ یقیناً ملے گا، دوسرے راستے میں ملے نہ ملے وہاں ضرور ملے گا۔ تو بتائیے اس شخص کے بغیر جو آپ کو خطروں سے آگاہ کرے، آپ کیسے چلیں گے اس راہ پر؟ آئی سمجھ میں؟ تو جو قرب پانا چاہتا ہے نا وہ ضرور کسی کامل ولی کو ڈھونڈے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور پھر وہ منازل طے کرے، لیکن یہ صرف اس کے لیے جو قرب پانا چاہتا ہے۔ باقی دنیا دار ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں جائیں، وہ اپنے گھر پہ رہیں۔ جن کو دنیا چاہیے وہ دنیا کے لیے بیعت ہو رہے ہیں، اگر دنیا کمانے کے لیے آ رہے ہیں کہ میں فلانے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، وہ تو بڑے دولت مند ہیں، ان کے بڑے مرید ہیں، جو ان سے بیعت ہو جاتا ہے ان کی تو دنیا سنور جاتی ہے، کسی جادوگر کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیں۔ کس کے؟ ہاں وہ لوگ، معذرت کے ساتھ اس پہ میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن وہ جو چاہتے ہیں نا دنیا ملے، وہ کسی بڑے ماہر اور اچھے جادوگر کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیں، وہ ان کو بڑی اچھی دنیا دے گا، اس کو پیر بنایا اپنا، صرف دنیا حاصل کرنے والے۔ لیکن جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور واقعی وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، حقیقی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی کوئی ڈھونڈے جو واقعی اللہ کا ولی ہو، اس پہ پھر استخارہ کریں۔ استخارہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، استخارے کی دعائے حدیث مبارکہ، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بیعت ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ کار ہے کہ پہلے جو بزرگان دین بیعت کرتے تھے، اچھا بیعت بھی پہلے جو ہوتی تھی نا وہ ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ابھی بیعت کا سلسلہ ہے، وہ بیعت خالصتاً اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب نہ صرف مرید بلکہ پیر بھی استخارہ کیا کرتا تھا کہ میں اس کو بیعت کروں یا نہیں کروں، اس کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ 7 رات استخارہ ہوتا تھا، پھر جا کے بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اگر استخارے میں جو ہے وہ صحیح جواب آتا تھا اور دل جم جاتا تھا تو پھر بیعت ہوتی تھی۔ ابھی تو وہی ہے بھائی، وہی مسئلہ ہے کہ دنیا ہماری اچھی ہو جائے اس لیے بیعت کرنی ہے، یا پھر یہ جی فلانے چلے کروا دیں گے، یہ فلانی یہ والے کام کروا دیں گے، وہ بھی دنیا ہی ہے نا، وہ بھی تو طاقت ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اختیار ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کون بیعت کر رہا ہے؟ مریدوں میں شیوخ تو یقیناً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی یہ کسی طرح سے تو آئے، اس کو پھر اللہ کی راہ میں ہی لگائیں گے۔ مرید لیکن بولتا ہے لو میں بیعت ہو گیا، 2-3 مہینے ہوگا ابھی تک دنیا ہی نہیں سنوری میری، بلکہ اور ٹینشن ہو گئی، یہ والے پیر صحیح نہیں، دوسرے والے دیکھو جا کے۔ وہ ایسے پیر بدلتا رہتا ہے۔ اب جس نے ایک بار متصل پیر کو چھوڑ دیا نا، اب وہ کہیں پہ بھی چلا جائے۔ ایک انڈا جب ایک مرغی کے نیچے خراب ہو گیا نا، اب 100 مرغیاں مل کے بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتی۔
کہاں چلا جائے وہ جائے. اس کے بعد فیض رہے گا یا نہیں رہے گا تو یہ مطلب. ہاں دیکھیں اصل تو پہلے وہ ترتیب یاد رکھیں جو ابھی بتائی. صحیح ہے. اگر تو کوئی دنیا کمانے کے لیے بیعت ہوا ہے نا تو اس کا تو فیض ہی شروع نہیں ہوا. صحیح ہے. تو ختم ہونے کی تو بات ہی الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو برکتیں نہیں ملیں گی، یقیناً اس نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اگر کچھ نہ کچھ اس کو برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن وہ ایک وقت تک ہوں گی. اس کا ایک وقت ہوگا. لیکن اگر وہ اسی پہ اڑا رہا نا کہ مجھے دنیا چاہیے، پھر وہی بات ہے جو دنیا دے گا اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے. پھر ہے نا، جو اس کو دنیا دے. بھائی اصول یہی ہے نا. بھائی باڑے میں جا کے ابھی کبھی آپ نے صابن مانگا ہے کہ بھائی باڑے والے مجھے صابن دے دے؟ وہ بولے گا بھائی میں تو دودھ بیچتا ہوں. ہے نا. تو اگر وہ دنیا کمانے کے لیے بیعت ہوا ہے تو پھر تو وہ اس کا فیض ہی شروع نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیعت کی ہے نا، اور اس کے دل میں محبت ہے. دیکھیں اصل فیض جو ہے نا محبت کا ہے، نہ اعمال کا، نہ اذکار کا، نہ مجاہدوں کا، نہ ریاضت کا. سلسلے کا جو فیض ہے نا وہ محبت کا فیض ہے. جتنی زیادہ محبت ہے اتنا زیادہ فیض ہے. تو اگر محبت ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے ملاقات نہیں کر پا رہا، مجبوری کی وجہ سے باقاعدہ ہے، دوسرے شہر میں رہتا ہے، پیر دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہے، خود دنیا کے کسی کونے پہ، پیر دوسرے کونے پہ، اگر محبت ہے تو بالکل فیض جاری رہے گا. ہو سکتا ہے اتنا زیادہ فیض ہو اس پر کہ پیر کے قرب والے پر بھی اتنا فیض نہ ہو. تو اصل محبت ہے. محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے اور محبت سب کچھ بتا دیتی ہے. آ گئی سمجھ میں؟ تو ایک تو یہ خود سے شارٹ ہو جانا. خود سے شارٹ تو وہی ہوگا جس کو صابن چاہیے ہوگا باڑے سے، ہے نا، وہی شارٹ ہو جائے گا. تو بھائی آپ کیا یہاں سے کیا، آپ جہاں سے چاہے شارٹ ہو جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا. اور جس کے دل میں واقعی محبت ہے، جو واقعی منور ہونے کے لیے آیا تھا، تو بالکل آئے گا. وہ جب اس کو موقع ملے گا آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.